اور ان کو دعوت دینے کے ساتھ پہلے نمبر تکبیر کے نعرے سے آپ استقبال کریں گے، جرأت کے ساتھ، غیرت کے ساتھ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ اور ان کے خطاب سے قبل ترانہ، پہلے ترانہ پیش ہو اور پھر خطابی گان شروع ہوگا۔ سب ساتھی کھڑے ہو جائیں۔ صوبائی پیج سے چل رہے ہیں 20 سے رشک، یہ بیچ میں جو رات ہے یہ بند ہو گیا ہٹاؤ، یہ سے لڑکے کین کو صوبائی پیج سے لیفٹ سے یہ اس کو بٹاؤ، اس کو بٹاؤ صوبائی پیج سے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ صدق الله العلي العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہم روک رہے ہیں باطل کو، ہم روک رہے ہیں باطل کو، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے، یہ راستہ جنت جاتا ہے، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے۔ قابل احترام جناب صدر اجلاس، ذی وقار علماء کرام،
اکابرین جمعیت علماء اسلام اور اس یونین کونسل کے میرے غیرت مند جرأت مند دلیر اور مجاہد ساتھیوں، میں اپنے لیے باعث افتخار سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کی اس نورانی مجلس اور محفل میں آپ کے ساتھ شریک ہوں۔ بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ العزیز کل کے جلسہ عام میں ہوگی۔ مختصر وقت میں دو چار باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کہ میرے امیر صاحب نے میرے حوالے سے بہت ساری باتیں کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا میرے بارے میں حسن ظن ہے، لیکن حقیقت پر مبنی یہ باتیں نہیں ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ شہید اسلام رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں جو محنت کی، اپنی زندگی کے اندر جو انہوں نے اپنے اکابر اور بڑوں حضرت بیروی، امروٹی، ہالیجوی، حضرت قاسمی کے مشن کو آگے چلایا، شاید والد رحمہ اللہ کی پوری زندگی کی محنت ایک طرف، ان کے شہادت کی قربانی نے جو انقلاب برپا کیا ہے وہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ میں اس خون کے بعد آنے والے انقلاب کا چوکیدار اور سپاہی ضرور ٹھہرا ہوں، لیکن یہ میرا کمال نہیں، ان کے خون کا کمال ہے۔ اور میرے والد کے دوست، میرے انتہائی محترم میرے بھائی نے اپنی یونین کونسل کے حوالے سے کہا کہ اس کا موازنہ کیا جائے آپ کے ضلع کے اجلاس سے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جو اس قافلے کے سپاہی ہیں، جہاں ہیں، جس شکل میں ہیں، جس صورت میں ہیں، سب قابل تعریف بھی ہیں اور قابل اطاعت بھی ہیں۔ کہیں 313 صحابہ ملیں گے، کہیں 72 نفوس قدسیہ ملیں گے، لیکن اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں کو جب سرٹیفکیٹ دیا تو اللہ نے رسول اللہ کے وفاداروں میں سے موازنہ نہیں کیا، بلکہ رب نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے غلاموں کو، اپنے پیروکاروں کو سرٹیفکیٹ دیا تو فرما دیا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ سب کے سب صحابہ ستارہ ہیں، جس کے پیچھے چلو گے کامیابی پر پہنچ جاؤ گے۔ یونین کونسل کے اجلاس کے پیچھے چلو گے پھر بھی کامیابی کا راستہ، ذیل عمومی اور شورا کے اجلاس میں شرکت کرو گے پھر بھی کامیابی کا راستہ، کیونکہ ذیل عمومی کے اجلاس میں شرکت، اس اجلاس میں شرکت راشد محمود کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے، اللہ رب العزت کی رضامندی کے حصول کے لیے ہے۔ پھر اگر کوئی کسی وڈیرے، خان، نواب اور سردار کو راضی کرنے کے لیے اس کے اوتاق اور بیٹھک اور اس کے محل پر جاتا ہے، وہ نواب اور خان اور سردار اپنے اس ووٹر کو خالی نہیں لوٹاتا،
کی رضا کے لیے آئے بیٹھے، بھلا رب اس کو کیسے خالی لوٹائیں گے؟ پھر میرے بھائی نے کہا کہ جلسہ، یہ تو آپ نے ملنگ کو چھیڑ دیا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ نہ چھیڑ ملنگانوں، اب بتاؤ کہ جلسہ کب کرنا ہے، میں تیار ہوں تاریخ دینے کے۔ سبحان اللہ۔ اور جلسہ دیکھوں گا کہ آپ کے یونین کاؤنسل کا جواب لے کے چلا ہوں کہ کراچی کے سوئے ہوئے میرے شہر اٹھ جائیں، اور خوشی ہے کہ یہ شہر اٹھ گئے ہیں، اور اب انقلاب آئے گا انشاءاللہ، آئے گا، کیونکہ نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، شہ مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے، ڈراتا ہے مجھے کیا دارو رسن سے ارے نادا، نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو آپ اسٹیج پہ چڑھانے کی باتیں کر رہے ہو، ہم اس مشن کو لے کر سولی پہ چڑھنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ سبحان اللہ۔ لبیک لبیک کا جواب بھی 2-3 نے دیا، سارے تیار نہیں ہیں جلسے کے لیے۔ قدم بڑھاؤ، قدم بڑھاؤ۔ میں نے قدم بڑھا دیا ہے، میں نے بڑھا دیا ہے، ایسے نہ ہو کہ پیچھے دیکھوں تو کوئی نظر ہی نہ آئے۔ میں نے بڑھا دیا ہے، وہ آپ نے بڑھانا ہے۔ میں نے بہت قدم بڑھا دیے، میں نے اتنے قدم بڑھا دیے حضرت کہ سانپوں کے پلوں میں ہاتھ ڈال دیے، میں نے اتنے قدم بڑھا دیے ہیں کہ اس وقت کے فرعونوں سے الجھ بیٹھا ہوں، بے سر و سامانی کے عالم میں قوانین، نواب اور سرداروں کو چیلنج کر بیٹھا ہوں، میں نے اتنے قدم بڑھا دیے ہیں کہ اس سندھ کو ایک مرتبہ پھر باب الاسلام بنانے کا خواب دیکھ چکا ہوں۔ اور آج لکھ لو کراچی والوں، میرے الفاظ اپنے دل پہ لکھ لو، میں زندہ رہوں یا نہ رہوں مجھے نہیں پتا کہاں سے ڈسا جاؤں گا، کہاں سے گولی میرا مقدر بنے گی، لیکن یہ لکھ لو کہ اسلام اس دھرتی کا مقدر ہے۔ مستقبل قریب میں اس سندھ پر کوئی زورداری زرداری راج نہیں کرے گا، مستقبل میں اس سندھ پر راج کرے گا تو داڑھی اور پگڑی والا اور جمعیت علماء اسلام کا کارکن راج کرے گا۔ زندہ آباد، زندہ آباد۔ آج بھی ڈاکٹر زندہ ہے، آج بھی آج بھی سمر زندہ ہے۔ اس بات کی میں تائید کرتا ہوں کہ کل بھی سمر زندہ تھا، آج بھی سمر زندہ ہے، کیونکہ میں نے نہیں کہا، اللہ نے کہہ دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ان عقل کے اندھوں کو پتہ نہیں تھا، وہ سمجھ رہے تھے ایک گرے گا کہانی مک جائے گی، ایک گرے گا مسئلہ حل ہو جائے گا، ایک گرے گا تو ہمارے سر کا درد ختم ہو جائے گا، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ اسی لاڑکانہ میں وہ 24,000 ووٹ لے کر چلا گیا، لیکن اس کے خون نے وہ انقلاب برپا کیا کہ اس کے خون نے وہاں سے آپ کے قوانین کا مقابلہ کرتے ہوئے 60,000 ووٹ حاصل کیے۔ سبحان اللہ۔ میرے صورت میں نہیں، میں اس کا حقیقی بیٹا ضرور ہوں، لیکن آپ بھی ان کے روحانی فرزند ہیں۔ میں خالد محمود کا اکیلا وارث نہیں ہوں، آپ بھی اس کے وارث ہیں۔ اور پھر وراثت ایک پر تقسیم نہیں ہوتی، پوری اولاد پر تقسیم ہوتی ہے۔ وراثت کا یہ حق ہے کہ اٹھ کھڑے ہو جائیں اور اپنے قائد عظیم قائد کے روح سے مخاطب ہو کر کہیں کہ قائد ہم آپ کے خون سے بے وفائی نہیں کریں گے، جب تک زندہ ہیں حق و صداقت کے نعرے بلند
کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ہے کوئی انشاءاللہ کہنے والا؟ یوم یکجہتی کشمیر آج 5 فروری. ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ پورے ملک میں آج چھٹی منائی گئی. وزیر اعظم جناب عمران خان نے چھٹی کر کے آج تقریر کی طرح ایک مرتبہ پھر کشمیر کو فتح کر دیا. جس طرح اس کی تقریر سے کشمیریوں کے مسئلے حل ہو گئے تھے، آج 5 فروری کی چھٹی سے کشمیریوں کے ظلم ختم ہو گئے. آج میں دیکھتا رہا پورا دن میوزک چل رہی ہے، تھا نوجوان ناچ رہے ہیں اور میوزک پہ ڈم 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 کشمیر بنے گا پاکستان. ان عقل کے اندھوں کو کوئی بتلائے کہ کشمیر ڈھول کے تھاپ پر رقص اور سرور کے محفلوں سے، میوزک بینڈ اور باجا سے آزاد نہیں ہوگا. کس کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ کس کے آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو؟ میدان میں نکلو، کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے جہاد کا اعلان کر دو. جمعیت کے 30 لاکھ حلف یافتہ کارکن اپنے سروں سے کفن باندھ کر افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہو کر کشمیری بھائیوں کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. میوزک سے پتہ نہیں ہوگا، جہاد سے پتہ ہوگا. میں کشمیری بھائیوں، کیونکہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے، کشمیر ہماری شرد ہے، اور انشاءاللہ یہ کشمیریوں پر مظالم کی داستانیں زیادہ وقت نہیں چلے گی. کشمیریوں کو ایک نہ ایک دن آزادی ضرور ملے گی، کامیابی کشمیریوں کے قدم ضرور چومے گی. لیکن میں آج اس یکجہتی کشمیر سیمینار کے ذریعے کشمیریوں پر ظلم ڈھانے والے مودی پر بھی لعنت بھیجتا ہوں، تو کشمیر کے سوداگروں پر بھی لعنت بھیجتا ہوں. کیا آپ مودی پر لعنت بھیجنے کے لیے تیار ہیں؟ آؤ کنا. کیا آپ کشمیر کے سوداگروں پر لعنت بھیجنے کے لیے تیار ہیں؟ عمران خان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ مجاہد کشمیر. ارے بھائی خیر تو ہے، مجاہد کشمیر کیسے بنا؟ مجاہد پیرنی کہہ دو مان لیں گے. مجاہد کشمیر کیسے؟ اقوام متحدہ میں حضرت تقریر نہیں سنے. میں نے کہا اس سے اچھی تقریر تو جناب ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی. اگر تقریر پر کشمیر فتح ہوگا تو بھٹو صاحب کی تقریر پر کشمیر فتح ہوگا. بھٹو صاحب نے صرف تقریر نہیں کی تھی، بلکہ بھٹو صاحب نے ایجنڈے کی کاپیاں بھی پھاڑی تھی. صرف ایجنڈے کی کاپیاں نہیں پھاڑی تھی، بلکہ بھٹو صاحب نے اسمبلی سے واک آؤٹ بھی کیا. اگر تقریر پہ کشمیر فتح ہوتا، بھٹو صاحب کی تقریر پر فتح ہوتا. ہم تو اس کو کشمیر کا مجاہد نہیں، کشمیر کا سوداگر سمجھتے ہیں. اس نے کشمیر کا سودا کیا ہے. اور حضرت میرے موبائل میں آج بھی کشمیری علماء کے میسجز موجود ہیں. مجھے کشمیری علماء نے میسج کیے کہ مولانا آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا آپ عالم موجود سے مسئلہ پوچھتے ہیں، خیر تو ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مولانا مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا پوچھیں. انہوں نے کہا میرے موبائل میں میسجز موجود ہیں. کشمیری علماء نے مجھے کہا کہ مولانا کیا اپنی بہن
بیٹی بیوی ماں کو قتل کرنا جائز ہے؟ میں نے کہا ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے مولانا ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ استغفر اللہ۔ اس نے کہا مولانا آپ نے 70 سال ہم سے نعرے لگوائے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، آپ کے کہنے پر ہم نے 70 سال نعرے لگائے کہ کشمیر پاکستان بنے گا، بتلاؤ کہ آپ نے ہمارا سودا کیوں کیا ہے؟ بتلاؤ آپ نے ہماری کون سی جنگ لڑی ہے؟ کشمیری علماء نے مجھے میسج کیے کہ مولانا اگر آپ کشمیر کے اتنے خیر خواہ ہو تو مجھے ایک سوال کا جواب دو کہ اگر کرتارپور کا بارڈر سکھوں اور قائدانیوں کے لیے کھل سکتا ہے تو آپ کے شہرک سے قریب کشمیریوں کے لیے پاکستان کا بارڈر کیوں نہیں کھل سکتا؟ میں نے اس کو کہا سوال آپ کا ٹھیک ہے، واقعی ہم نے سکھوں کے لیے بارڈر کھولا ہے، واقعی ہمارے بارڈر سے سکھوں کے نام پر قائدیانی آ رہے ہیں۔ میں نے کہا میں شرمندہ ہوں کہ سکھوں کے لیے تو بارڈر کھلوا دیا ہم نے پاکستان کا، لیکن کشمیریوں کے لیے ہم بارڈر نہ کھلوا سکے، ہم آپ کے مجرم ہیں۔ بتلائیں کیا کشمیریوں کا راستہ بند کرنے اور سکھوں کے لیے راستہ کھولنے والے کو آپ مجاہد کشمیر کہیں گے یا کشمیر کا سوداگر کہیں گے؟ کشمیر کا سوداگر بولیں، کشمیر کا سوداگر، سوداگر، کشمیر کا مجاہد کہیں گے یا سوداگر کہیں گے؟ سوداگر۔ جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں، جب ہم کشمیر کا قضیہ اٹھاتے ہیں، جب ہم کشمیریوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں آپ جمعیت علماء والے کو چپ کر کے بیٹھ جاؤ، آپ کس منہ سے کشمیر کی بات کرتے ہو؟ آپ کے لیڈر نے تو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت میں 40 لاکھ کی لسی پینے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا۔ میں نے ٹی وی پہ کہا، میں نے کہا 40 لاکھ کی لسی پینا گنڈا پوری شہد پینے سے اچھا ہے، کم سے کم گنڈا پوری شہد تو نہیں پی، لیکن ڈوب کے مرنا چاہیے، چلو بھر پانی میں ڈوب کے مرنا چاہیے۔ الزام لگاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ صدر تمہارا، وزیر اعظم تمہارا، اسپیکر تمہارا، کشمیر کمیٹی کا چیئرمین تمہارا، وزیر کشمیر تمہارا، اگر مولانا نے 40 لاکھ کی لسی پیے ایک کیس ہی کر دو، ایک کورٹ سے نوٹس ہی دلوا دو کہ مولانا نے 40 لاکھ کی لسی پی ہے۔ کہتے ہو جمعیت والے 10 سال کشمیر کمیٹی کا پروٹوکول انجوائے کیا، منسٹر کالونی کا بنگلہ انجوائے کیا۔ منسٹر کالونی تمہارے باپ دادا کی جاگیر ہے کہ تم ہی وہاں بیٹھے رہو گے؟ انشاءاللہ ووٹ کی پرچی کے ذریعے، پارلیمنٹ کے ذریعے، اقتدار کے ذریعے، جمہوریت کے ذریعے ایک بنگلہ 22 نمبر نہیں، پوری منسٹر کالونی کے بنگلے پر یہ داڑھی اور پگڑی والے راج کریں گے انشاءاللہ۔ کیوں منسٹر کالونی تمہارے باپ کی جاگیر ہے؟ سلام ہے آئے تیری جرت کو، منسٹر کالونی تم اپنے ماں باپ سے جہیز میں لائے ہو، تمہارا ہی حق ہے، ہم مولویوں کا کوئی حق نہیں۔ جرت ہے، الزام مت لگاؤ، کرپشن کے الزام ثابت کرو، عدالت میں بلاؤ، نوٹس دو۔ نواز شریف اور زرداری اگر کرپشن میں گرفتار ہو سکتے ہیں، مریم نواز اور شہباز گرفتار ہو سکتے ہیں، تو پھر جمعیت کا ایک ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر کیوں کٹہرے میں نہیں آ سکتا؟ قیامت قائم ہو سکتی ہے، ایک گردن اٹھا کے چلیں گے انشاءاللہ۔ یہ پگڑی گردن جھکانے کے لیے نہیں پہنی، گردن اٹھا کر چلنے کے لیے پہنی ہے۔ قیامت قائم ہو سکتی ہے، کوئی مائی کا لال جمعیت کے عام کارکن کے دامن پر 1 روپے کی کرپشن کا دھبا ثابت نہیں کر سکتا انشاءاللہ۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ 10 سال مولانا کشمیر کمیٹی کے چیئرمین صرف نہیں تھے، کشمیر کے چوکیدار تھے۔
اور جب تک چوکیدار ہوتا ہے، رات کو آپ سو رہے ہوتے ہیں، گلی میں ایک بوڑھا بابا لڑکھڑاتا مرتا گرتا پھونک سے اڑ جائے. چوکیدار ایسے ہوتے ہیں ہمارے گلیوں میں، پھونک سے اڑ جائے، لیکن سائیکل پہ چل رہا ہوتا ہے، ڈنڈا ہاتھ میں ہوتا ہے، سیٹی بجا رہا ہوتا ہے، دل کے طرف جاگتے رہو جاگتے رہو جاگتے رہو. اور ڈاکو دور سے باہر کہتے ہیں بھائی بندہ جاگ رہا ہے. انہوں نے 10 سال سے کشمیر پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن جب یہ حملہ کرنا چاہتے تھے، مولانا یورپی یونین کی پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے تھے، یہ حملہ کرنا چاہتے تھے، مولانا افریقہ کی پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے تھے، یہ حملہ کرنا چاہتے تھے، مولانا پوری دنیا کا چکر لگاتے تھے، یہ حملہ کرنا چاہتے تھے، مولانا اسمبلی میں کھڑے ہو کر کشمیر کی چوکیداری کرتے تھے. ان کو پتا تھا کہ جب تک یہ چوکیدار کھڑا ہے کشمیر کا سودا نہیں ہو سکتا. تم نے مولانا کو پارلیمنٹ سے باہر کر کے، کشمیر کمیٹی سے باہر کر کے، الیکشن میں ہروا کے چوکیدار کو اپنی چوکیداری سے ہٹا کے کشمیر کا سودا کیا ہے. جب تک چوکیدار موجود تھا کوئی مائی کلال کشمیر کی سودے بازی نہیں کر سکتا تھا. مجرم ہم نہیں، مجرم آپ ہیں کہ آپ نے چوکیدار کو ہٹا کر کشمیر بھیج دیا ہے، اور آپ کو اس جرم کا حساب پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو دینا ہوگا. آج کے اس پروگرام کے توسط سے میں جمعیت علماء اسلام کے ایک کارکن کی حیثیت میں، جہاں کشمیری بھائیوں کو اظہار یکجہتی کا پیغام دے رہا ہوں، جہاں کشمیری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے شرمندہ سر کے ساتھ کھڑا ہوں، وہی ان کو یہ بھی بتلانا چاہتا ہوں کہ ہم اس جرم میں شریک نہیں ہیں. بلکہ کشمیریوں اطمینان رکھو، آپ کا جنہوں نے سودا کیا ہے ہم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اس وقت تک ان مجرموں کا تعاقب کرتے رہیں گے جب تک ان کو کیفر گرفتار تک نہیں پہنچا. ہے کوئی انشاءاللہ کہنے والا؟ محنت کریں گے، ہمت کریں گے، جدوجہد کریں گے، کشمیریوں کی آواز بنیں گے، کشمیر کو پاکستان بنائیں گے. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کو لا الہ الا اللہ کا گہوارہ بنائیں گے. اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے محنت کریں گے، ہر ظالم سے بغاوت کے لیے جدوجہد کریں گے، ہر مظلوم غریب مسکین حاری اور مزدور کی آواز بن کر میدان میں نکلیں گے، اور بلا تفریق کہ یہ ان کا ہے یا نون لیگ کا، یہ دیوبندی ہے یا بریلوی، یہ شیعہ ہے یا مسلم